السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AH اسلامک ٹی وی اور میرا نام ہے محمد انس۔ آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کوئی بھی نماز ہو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ نہ ہی ایسا ہے کہ فرض نماز کے اندر آپ کو دقت ہوگی اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو سنت یا نفل یا وتر نماز کے اندر کوئی دقت ہوگی۔ تو چلیے ناظرین، ہم آپ کو نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ نماز کی نیت کی جائے۔ ویسے تو نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے دل میں جو ہے نماز کا ارادہ کر لیں کہ میں اس نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کی نیت کے الفاظ کو اپنی زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ نماز ادا کریں تو آپ نماز کی نیت کریں، دل میں ارادہ کر لیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ لیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ناظرین، نیت کہنے کے بعد میں آپ کانوں کو اس طریقے سے یہاں تک یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیں اور لانے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں آپ پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ لیں۔ سورت اگر آپ کو پوری یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کی کہیں کی بھی 3 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں، ٹھیک ہے، 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ رکوع کریں۔ رکوع کے اندر آپ دھیان رکھیں کہ آپ اپنی پیٹھ کو اور اپنے سر کو بالکل لیبر میں رکھیں، کیونکہ اس طریقے سے کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ ناظرین، رکوع کے اندر 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب آپ رکوع سے اٹھیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے اندر آپ کو کیا پڑھنا رہتا ہے؟ آپ پہلے پڑھیں گے یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد۔ ناظرین، جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ ناظرین، 2 سجدے کیے جاتے ہیں ایک رکعت کے اندر۔ پہلے سجدے میں بھی آپ 3 تکبیر کریں، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہیں، اور آپ سجدہ کریں تو آپ اپنے پہلے پیشانی یعنی اپنے گھٹنوں کو رکھیں زمین پر اور اس کے بعد میں آپ اپنے سر کو رکھیں۔ اب ناظرین، یہاں پر آپ 2 سجدے کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس کے اندر صرف آپ کو یہ کرنا ہے، یہ دوسری رکعت بھی سیم پہلی رکعت کی طرح ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع کریں گے، سیم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی رکعت میں بتایا، اور آپ اس کے بعد میں 2 سجدے کریں گے۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کو بیٹھتے ہیں، اس کو یعنی کہ یہ جو بیٹھیں گے آپ 2 رکعتوں کے بعد میں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اول، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ التحیات پڑھیں۔ التحیات یاد ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو التحیات یاد ہوگی۔ التحیات کے اندر آپ کو یہ کرنا رہتا ہے کہ جب آپ اشہد اللہ الہ پر پہنچیں تو آپ اشہد پر اپنی انگلی کو کھڑا کر لیں اور لا الہ پر گرا لیں۔ ناظرین، جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھیں گے تو التحیات پڑھیں اور اس کے اندر آپ اشہد پر اپنی انگلی کو اٹھا لیں اور لا الہ پر گرا دیں، اور اس کے بعد میں التحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ تیسری رکعت کو ادا کر رہے ہیں۔ فرض نماز کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، اور جو ہے اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورت بھی ملانی ہے، لیکن فرض نماز کے اندر صرف آپ کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں فرض نماز میں، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورت ملا لیں یا 3 آیتیں پڑھ لیں سنت وغیرہ نماز کے اندر۔ اب اس کے بعد میں آپ رکوع کریں اور سجدہ کریں، اور اس طریقے سے یہ آپ کی تیسری رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ سیم اس طریقے سے آپ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تیسری رکعت میں بتایا، آپ چوتھی رکعت بھی پوری
کر لیں۔ ناظرین جب آپ کی چوتھی رکعت پوری ہو جائے گی تب آپ التحیات پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، اس کو بولتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اب آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، اشہدو پر اپنی انگلی کو کھڑا کریں گے اور لا الہ پر گرا لیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ کیا پڑھیں گے؟ اب التحیات کے بعد میں آپ کو جو ہے درود شریف پڑھنا رہتی ہے۔ درود شریف وہی ہے جس کو درود ابراہیم بولتے ہیں، اور یہ امید ہے کہ سب لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں ناظرین آپ کو کوئی دعا پڑھنی ہو رہتی ہے، دعائے معصورہ۔ عام طور پر اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد نہیں ہے تو آپ یہ پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ناظرین آپ کو سلام پھیرنا رہتا ہے۔ سلام پھیرنے کے وقت آپ پہلے دائیں جانب سلام پھیریں گے، اس کے بعد میں آپ بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ تو اب جب آپ دائیں جانب سلام پھیریں تو آپ اپنی نگاہ کو اپنے کاندھے پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں جانب سلام پھیریں، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے آپ بائیں جانب سلام پھیریں، یعنی کہ دوسرے یعنی بائیں ہاتھ کی طرف۔ ناظرین اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ نماز کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ اور ناظرین اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دینی معلومات کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔